رانا صاحب میں جی سر مریم کو اگر باقی چیف منسٹرز کے ساتھ کمپیریزن کروں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی باقیوں سے میں بہتر نمبر اس کو دوں گا، مائنس میں نہیں دوں گا، اس کو پلس میں ہی دوں گا۔ لیکن میں نے مریم نواز کی اتنی تصویریں دیکھی ہیں، وہ واسا کی ہیلپ لائن کے اوپر بھی مریم کی تصویر ہے، وہ ہسپتال کے اوپر بھی مریم کی تصویر ہے، کوئی وہ زچہ بچہ ہسپتال ہے تو اس پہ بھی مریم کی تصویر ہے۔ تو یہ اوور ڈو نہیں کر رہے آپ؟ پولیٹیکل لوگ پبلسٹی چاہتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، میں اس کا بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی زیادتی بری چیز ہو جاتی ہے تو یہ زیادتی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ملک صاحب، پی ایم ایل این تو ہمیشہ جو ہے وہ کام کرنے پہ اور خدمت پہ یقین رکھتی تھی، اور آپ نے تھی کا سیگا استعمال کیا سر؟ کم بھی توجہ دیتی تھی۔ جی آپ نے تھی کا سیگا، ماضی کا سیگا استعمال کیا؟ جی 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 میں نے بالکل ایسے ہی میں نے بات کی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یعنی خدمت پہ یقین رکھتی تھی، کام پہ یقین رکھتی تھی، اور میڈیا کو ہمیشہ اگنور ہی کیا۔ ہمیں اس وقت توجہ بھی دلائی جاتی رہی کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اور ایک اور جماعت جو ہے وہ صرف میڈیا کے ذریعے سے ہی ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا پولیٹیکلی۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ بعد میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا نقصان ہوا۔ تو اس لیے جہاں تک میڈیا پہ اپنے کام کو دکھانے یا بتانے والی بات ہے، یہ تو ہم نے کسی اور جگہ سے سیکھی ہے، اور ہم اب اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اس کو پھر میڈیا کے اوپر بتانا یا دکھانا جو ہے، اب اس میں کوئی برائی رہی نہیں ہے۔ اب یہ ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی تنقید کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ باقی جہاں تک اس وقت کی ان دنوں کی صورتحال ہے، تو یقیناً یعنی جو بارش یہ پچھلے 3 دنوں میں ہوئی ہے، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ یعنی ہم تو بارش کو یعنی پچھلے 2 سال سے بس ترستے ہی رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ اسی بات کے اوپر کہ جی بارشیں کم ہوئی ہیں۔ پچھلے سال یہ فور کاسٹ بھی ہوئی کہ جی زیادہ ہوں گی، لیکن پھر نہ ہوئی اور کم رہی۔ تو بہرحال یہ جب باران رحمت جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس سے یہ یقیناً جو ہے وہ یہ دقت ہوتی ہے، یہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آبادیاں جو ہیں وہ جن کا لیول جو ہے وہ نیچا ہے، یقیناً سارا پانی جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ ان میں ڈرینیج کا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بارشیں سنا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ ایک شاید روٹین رہے آنے والے سالوں میں، اور یہ بارشوں کا سلسلہ اسی طرح سے ہر سال ہو، تو یقیناً اس کے اوپر پوری جو ہے وہ توجہ دی جائے گی۔ میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ پوری طرح سے ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس جو یہ بحالی کی یا پانی کے کو ڈرین آؤٹ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو ذاتی طور پہ وہ دیکھ رہی ہیں، اور اس میں کافی بہتر کام ہوا ہے۔ چلیں اگر کسی جگہ پہ نہیں ہو سکا تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس کا کوئی اس کا عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا جو بھی ارینجمنٹ ہے۔ یہ ستھرا پنجاب کا جو معاملہ ہے، میں تو یہ تجویز کروں گا کہ ستھرا پنجاب میں بہت بڑا ایک وہ پروجیکٹ ہے، بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہیں، ہر جگہ پہ ان کی موجودگی ہے، تو یہ بھی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ان کے صفائی ستھرائی کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ بھلے ان کو اس میں ایکسٹرا پے کیوں نہ کرنا پڑے، کہ جب اگر اس قسم کے حالات ہوں تو وہی عملہ جو ہے وہ اس کام میں بھی جو ہے وہ واسا اور دوسری ایجنسیز جن کا کام یہ ہے پانی کو روکنا یا نکالنا، تو ان کا بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹائے۔ تو اس بارے میں یقیناً آج پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ این ڈی ایم اے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بھی جا کے جو ہے وہ سارے حالات کو دیکھا ہے، انسٹرکشنز دی ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ بھی اس کے اوپر پنجاب میں اور باقی چیف منسٹر بھی باقی اپنے صوبوں میں جو ہے وہ پوری توجہ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ صورتحال یا ایفرٹس جو ہیں ان کا لیول جو ہے وہ بہتر ہے۔
باقی ان بارشوں کے لیول کے اوپر جو کہ جس طرح سے یہ پچھلے 2 دن میں بارش برسی ہے تو شاید اس میں تھوڑا وقت لگے، لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہر طریقے سے نبھانے کی جو ہے وہ کوشش کی بھی جا رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر پوری توجہ دی جائے گی۔ ملک احمد صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے ایک کافی تنقید ہوتی ہے کہ مریم نواز کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں، کام نہیں کرتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے بعض اوقات آپ تنقید زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باقیوں کے ساتھ بھی میں کمپیریزن کروں تو وہ مجھے کوئی ایسی مثالی کارکردگی کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ملتا کہ میں بتاؤں کہ یہاں تو لاہور میں تو گاندھی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور پشاور چمک رہا ہے، یا کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کی روڈز کے اوپر تو جو صورتحال ہے پنجاب میں ہمیں وہ ایسی صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی۔ تو کمپیریزن میں کوئی ایسی اچھی مثال موجود نہیں ہے؟ ملک صاحب، وہ مولانا صاحب نے چونکہ پہلے ایک بات بڑی ذومعنی الفاظ میں بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اب ان کی جماعت کا یا اس پنجاب گورنمنٹ کا ایک توجہ جو ہے وہ میڈیا کی طرف زیادہ ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا سر۔ اصل میں سر بات یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کر دوں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے پاس سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایبسولوٹ میجورٹی ہے، اور آپ کی پرائرٹیز آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہر چیز کو۔ آپ نے بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس کیا، آپ نے سکولز کو آؤٹ سورس کیا، آر ایچ سیز کو آؤٹ سورس کیا، اور پہلے دنوں 100 بی ایچ یوز میں ایک میں مثال دے رہا ہوں سر، جو آپ نے بات کی ہے اس کو آپ نے آؤٹ سورس کیا۔ یہ پائلٹ پروگرام جو ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کم از کم 1.5 سال لگتا ہے، اس کے بعد بندہ اگلا سٹیپ لیتا ہے۔ 7 لاکھ روپے میں آپ نے پہلے بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس کیا اور پھر دوسرے کو آپ 10 لاکھ میں ودن 2 منتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام جب آپ انسانوں پہ کام کریں گے، اب آپ 4 سڑکیں سامنے لگا دیں تو آپ کہیں یہ کلینک آن ویل کو آپ ٹی وی پہ چلاتے رہیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا سر۔ بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے کسان کا 22 ارب روپے کا نقصان کیا ہے گندم کا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت جو گندم ہے وہ رول چکی ہے، گندم خریدنے والا کو نہیں، اور آٹا بھی سستا نہیں ہوا۔ ملک صاحب، میں ایک آپ سے میرا کویسچن ہے، آپ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا گندم ریلیٹڈ کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ کوئی بریڈ سستی ہوئی ہے؟ کوئی اور چیز کو غریب آدمی کے لیے سستی ہوئی ہے؟ ہمیشہ جو محکمہ فوڈ ہوتا تھا جس کو انہوں نے ختم کیا، وہ 18 to 15% گندم خریدتا تھا، اور آخری دفعہ جو نگران گورنمنٹ تھی اپنا نقوی والی، اس نے 250 ارب روپے کی گندم خریدی تھی۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی، لیکن اس سے مارکیٹ میں سٹیبلٹی ہوتی ہے، تو کسان رول گیا۔ آپ کے بی ایچ یو، آر ایچ سی سارے آؤٹ سورس ہو رہے ہیں۔ 14,000 سر، 49,000 میں سے 14,000 سکول آپ کا آؤٹ سورس ہو گیا۔ یعنی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ٹیم ہے محترمہ کی، وہ پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے چیزوں کو آؤٹ سورس ہی کرنا ہے، اب مجھے یہ بتا دیا جائے سر کہ 7 لاکھ روپے میں کون سا بی ایچ یو 24/7 کام کر سکتا ہے؟ دیہاتوں میں غریب آدمی ادھر جاتا ہے سر، امیر آدمی بی ایچ یوز میں نہیں جاتے، وہ تو بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں۔ ویسے بھی ملک صاحب، جو صحت اور تعلیم بنیادی طور پر ایک آئینی ذمہ داری ہے، جان و مال کا تحفظ، بنیادی تعلیم، صحت، اس کے اوپر کام کرنا، تو اس ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے۔